وَإِذَا انقضت أيام حياتنا وتسرمت مدد آمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها فصل على محمد وآلہ. یہاں تک جو ہمارا سلسلہ تھا دعا خواتم الخیر سرکار امام سجاد علیہ السلام کی دعا. صحیح کاملہ میں اس دعا کے تیسرے حصے میں ہم پہنچے ہیں جو آخری حصہ ہے. 2 لیکچر پہلے ختم ہو گئے جس میں ذکر کا شکر، ذکر اطاعت کے بارے میں گفتگو تھی. پھر حصے دوم میں ہمارے اعمال نامے کی گفتگو تھی. آخری حصے میں ہماری عمر اور حیات کے بارے میں گفتگو ہے. اس کے ساتھ اس دعا کا اختتام تک پہنچائیں گے کہ پروردگار الہی نے اپنی آیات میں حدیث قدسی میں کتنے مقامات پر تذکرہ موت کا کیا ہے، اور یہ سرکار امام سجاد نے بھی یہ تذکرہ موت کا کیا ہے. اذا انقضت ایام حیاتنا، جب ہماری زندگی کے وقت گزر جائے گا، دن گزر جائیں گے. ایام یوم کا جمع ہے، انقضت گزر جانا. وَإِذَا انقضت ایام حیاتنا، جب ہماری زندگی کے دن گزر جائیں. وَتَسَرَّمَتْ مُدَدُ آمَارِنَا، اور جب ہماری عمروں کی مدت جب منقطع ہو جائے، جب ہمارے عمروں کی مدت منقطع ہو جائے تو پھر اس وقت پروردگار الہی کی بارگاہ میں استحضرتنا دعوت، اور ہمیں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا بلاوا آ جائے. فصل علی محمد وآلہ. ابھی کہ لا بد منہا ومن اجابتہا، یہ ضرور آنا ہے اسے. اب آئیں گے، اس پہ گفتگو کریں گے. آئیں، پہلی عبارت ہے اذا انقضت ایام حیاتنا، دن ہمارے گزر گئے، یعنی جب ہمارے زندگی کے دن گزر گئے، یعنی اختتام تک پہنچے، تو ابھی ہم کوئی عمل انجام نہیں دے سکتے. کسی بھی عمل دینے کا وقت باقی نہیں ہے. وقت تھا اور عمر تھی، زندگی تھی اور ایک مدت تھی، چاہے وہ بچپنے کی مدت، جوانی کی مدت، یا کسی بڑی عمر میں، اور کسی بھی وقت پہ پروردگار الہی نے ایک خصوصی ہمیں ایک لمحہ عطا کیا. اسے ایک زندگی کا لمحہ کہتے ہیں، چاہے وہ 50 سال ہو، چاہے 100 برس گزر جائے. ایک زندگی کا لمحہ عطا کیا. اس لمحے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی اطاعت کی ہے یا نہیں کی؟ ہمیں شوق عبادت ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تو ہم پہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. پروردگار الہی کی اطاعت کا جو شوق رکھتے ہیں، جن کو رغبت پروردگار الہی کی اطاعت کی رغبت ہے، شوق ہے، وہ لوگ اپنے رب کو نہیں بھولتے. تو پھر وہ جملہ جو سرکار نے فرمایا تھا اسی دعا میں، وَأَلْسِنَتَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، تو پھر ہماری زبانوں میں جو بھی ذکر ہے وہ ہر ذکر تیرا ہی ذکر ہے. وَاشْغِلْ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، تو ہماری قلوب
तेरे ही जिक्र में मशगूल है। वशगल कुलूबना बेजिक्रिका अन कुल्ले जिक्र, हमारे कुलूब महव हैं तेरे ही जिक्र में और बेनियाज हैं हर जिक्र से। वह अलसनतना बेशुक्र का अन कुल्ले शुक्र, और हमारी ज़बानें जो तेरा शुक्रिया अदा करने में मसरूफ़ है। और यानी तू मसरूफ़ फरमा, ये अम्र का सीगा जो है इसके साथ मुत्तसिल है कि तू मसरूफ़ फरमा, यानी हमारी ज़बानें हर वक्त तेरे ही जिक्र में मसरूफ़ रहें और बेनियाद हो जाएं, किसी का शुक्रिया अदा न करें। ये जो जुमले गुजरे हैं ये शुक्र के जुमले हैं, और ऐसे ही इताअत के जुमले हैं। व जवारहना बेतात कन कुल्ले तात, और हमारे आज़ा जवारे जिस्म का हर हिस्सा तेरी ही इताअत में रहे और बेनियाज हो जाए हर इताअत से। यहाँ तक सरकार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के इस जुमलात ने जो हमारे कल्ब में वो मोहब्बत पैदा की है कि हम जिक्र भी करें, शुक्र भी करें, इताअत भी करें। जिसे रग़बत आ जाती है, एक मर्तबा इताअत की रग़बत आती है तो वो तमाम अवामिर को अंजाम देता है, नवाही से रुक जाता है। अवामिर को अंजाम देना यानी जो भी परवरदिगार इलाही ने वाजिब हम पर किया है उसे हम फिर अंजाम देते हैं। जिसके दिल में इताअत की रग़बत आती है, अगर किसी की दिल में इताअत की रग़बत ना आए तो जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए। अपनी जिंदगी का कोई टाइम टेबल नहीं बना सकता। जिसकी दिल में ये रग़बत पैदा हो जाती है इताअत की, वो अपने रब से इतनी मोहब्बत करता है कि किसी भी अम्र की मुखालफत नहीं करता। जो भी अम्र है परवरदिगार इलाही का, रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, और तमाम कितने हुकूक हैं, दोस्तान के हक़ दोस्तों पर है, रिश्तेदारों के हक़ रिश्तेदारों पे, औलाद का हक़ अपने वालिदैन पे, वालिदैन का हक़ औलाद पे, ये कितने कितने हुकूक हैं। तो फिर ये तमाम हुकूक भी सरकार इमाम सज्जाद ने बयान किए हैं। ये अलग सी किताब है जिसमें सरकार ने हुकूक बयान किए हैं। हक़ है दोस्तान का दोस्तान पे हक़ है, असातीज़ का अपने शागिर्दों पर हक़ है, शागिर्दों का अपने उस्ताद पर हक़ है, और इसी तरीके से औलाद का अपने बाप वालिदैन पर, वालिदैन का अपने औलाद पर, रिश्तेदारों का रिश्तेदारों में हक़ है, पड़ोसियों का पड़ोसियों में हक़ है। तमाम हुकूक एक तरफ हैं, परवरदिगारे इलाही का अपने बंदे पर भी हक़ है। तमाम हुकूक के साथ परवरदिगारे इलाही का अपने बंदे पर हक़ है। तो फिर किसी ने सरकारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सरकार क्या बंदे का हक़ भी अपने रब पर है? सरकार ने फरमाया बिल्कुल है। ये कैसे हमें समझ में आए कि रब का हक़ अपने बंदे पर तो है? क्योंकि ये बंदा उसका अब्द है। अब्द है तो अब्द का काम ही ये है कि वो उसका बंदा हो के रहे, तो उसका बंदा ही है, अब्द है। उबूदियत अब्द बंदा, यानी वो आका हम गुलाम, वो आका हम गुलाम, बंदे का यही हक है। ये तो हक अपने रब का तो बंदे पर हक है, इसलिए कि सांस लेना, खाना पीना, रिज्क, तमाम जिंदगी की हयात उसी रब ने ही हमें अता की, और कोई नहीं जिसने हमें कुछ अता किया। अगर अता किया है तो रब ने ही अता किया है। सांस अगर नहीं ले सकते, अगर रब अब हमें अता न करता, रिज्क अता न करता तो हमें कुछ अता नहीं होता, नेमतें अता न करता तो हमें कोई नेमत अता नहीं होती, इल्म अता न करता तो हम जहल में रह जाते, रिज्क अता न करता तो रिज्क इल्म है, रिज्क जो है खाना पीना है।
اگر وہ عطا نہ کرتا تو ہم بھوکے رہ جاتے، اگر وہ نعمت ہاتھوں کی نہ دیتا تو کوئی کام نہیں کر سکتے، اگر پاؤں کی نعمت نہ دیتا تو ہم چل نہیں سکتے، آنکھوں کی نعمت نہ ملتی تو آنکھوں سے رہ جاتے، کانوں کی نعمت نہ ملتی تو ہم کچھ نہیں سن سکتے۔ ابھی بھی اس طریقے سے اپنے ہر ایک عبد کو اس نے نعمت تو عطا کی ہے، لیکن اگر کسی سے وہ نعمت چھین لی گئی ہے تو اسی کو ہی معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت کا پتہ اسے چلتا ہے جس سے وہ نعمت چھینی جاتی ہے۔ جسے آنکھیں نہیں اسے نعمت کا پتہ ہے، جسے کان سننے میں نہیں آتا کچھ اسے اس نعمت کا پتہ ہے، جس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے بیماری میں تو کینسر ہو جاتی ہے تو کینسر میں ذائقہ ختم ہوتا ہے تو پھر اسے اپنی نعمت کا پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ کتنی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو پھر جس کے پاؤں ختم ہوتے ہیں، پاؤں کٹ جاتے ہیں شکر میں، بیماری میں، مرض میں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ جس کے کٹ جاتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہر ایک نعمت کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے اس وقت جب اسے نعمت کا پتہ چلے، اس سے پہلے نہیں کرتا۔ یہ سرکار امام سجاد علیہ السلام کے کلمات سے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ ہمیں یہ شکریہ پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے دو فکرے اس دعا میں گزرے ہیں۔ پہلا فکرہ گزرا ہے ابتدائے پارٹ میں کہ یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے وہ ذات جس کا شکریہ ادا کرنے والے کامیاب ہیں۔ وہ کامیاب ہے نا جسے نعمت ملی شکریہ ادا کیا، سلامتی ملی شکریہ ادا کیا، آنکھیں ملی شکریہ ادا کیا، کان ملے نعمت شکریہ ادا کیا۔ اب اگر نعمت چھینی جائے اور پھر وہ سوچے ابھی مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ تو اس کی مثل ہے کہ صدقہ کوئی نہیں نکالتا، لیکن جب کوئی مصیبت آ پڑے تو صدقہ نکالتا۔ اب تو مصیبت جو پڑنی تھی وہ پڑی ہے، اب کیا صدقہ نکال رہے ہیں؟ صدقہ تو پہلے نکالنا تھا نا، صدقہ تو روزانہ نکالنا ہے نا، صدقہ تو اس وقت تو نہیں نکالنا کہ مصیبت پڑی اب صدقہ نکالے۔ اس لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے پہلے ہی کہا گیا ہے کہ اے وہ ذات جس کا شکریہ ادا کرنے والے کامیاب ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ اور پھر دوسرے حصے میں کیا کہا اسی دعا خواتم الخیر میں؟ وَأَلْسِنَتَنَا بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ شُكْرٍ، اسی کو اس کلمے سے ملائیں گے وشول سے، اور تو مصروف کر ہمارے زبانوں کو اپنے شکریہ میں اور بے نیاز کر دے ہر ایک کے شکریہ سے، یعنی تو مصروف کر ہمیں اپنے شکریہ میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، ہم وہ بندے نہ بنیں کہ تیرا شکریہ ادا نہ کریں، تیری دی ہوئی نعمتوں پہ شکریہ ادا کریں۔ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہم ان نعمتوں پر شکریہ ادا کریں۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہی اصل میں یہ نعمت ہے پروردگار الہی کی۔ اب اس مقام پر پہنچے کہ جب ہمارے یہ دن گزر جائیں اور وَتَسَرَّمَتْ مُدَّتُ آمَارِنَا، اور ہماری عمروں کی مدت جب منقطع ہو گئی، جب یہ ہماری عمروں کی مدت منقطع ہو گئی تو اب پروردگار الہی کا بلاوا آیا، اِسْتَحْضَرَتُنَا دعوتُکَ، اور ہمیں تیرے پاس حاضر ہونے کا بلاوا آ گیا، الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، اور ایسا بلاوا ہے جسے جہاں ضرور پہنچنا بھی ہے۔ اگر ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، اگر ہم نے ذکر کیا ہے، اگر ہم نے شکر کیا ہے، اگر ہم نے اطاعت کی ہے تو کامیاب ہیں، اگر ہم نے ذکر نہیں کیا، اگر ہم نے شکر نہیں کیا، اگر ہم نے اطاعت نہیں کی تو کامیاب نہیں ہے۔ اب وہاں پہنچے ہیں تو بلاوا تو اس کا آنا ہی ہے،
چاہے ہم واجبات کو انجام دیں چاہے نہ دیں، دونوں صورتوں میں اس کا بلاوا آنا ہی ہے۔ تو اگر ہم اعمال نیک انجام دیں گے تو اس کی بہتری ملے گی، اگر ہم نے اعمال پہ کمی کی تو زندگی تو وہی گزرے گی، لیکن شکریہ، ذکر، اطاعت نہیں کی تو دن تو گزر جائیں گے۔ اس کے پاس پہنچنا ہے ہر صورت پہ، اس کا بلاوا حتمی ہے، وَإِجَابَتِهَا، اور ضرور اسے قبول بھی کرنا ہے۔ لا بد کے ساتھ جیسے التی لا بد منہا ہے، ایسے ہی وَإِجَابَتِهَا کی معنی ہے کہ جیسے کہا کہ التی لا بد منہا، ضرور اسے بلاوے کو آنا ہے، ایسے ہی ہے لا بد اجابتها، ضرور اسے قبول بھی کرنا ہے۔ یعنی ہمارے بس کی بات نہیں، جب ہمارے دن گزر جائیں گے، ہماری عمریں منقطع ہو جائیں گی، ہماری حیات منقطع ہوگی، تو ہمیں پروردگار الہی کے پاس پہنچنا ہے۔ فصلی علی محمد وآلہ، اے پروردگارہ محمد اور اس کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اب اس کے بعد کے جملات ہیں، وجعل ختام ما تحسی، وجعل ختام ما تحسی، اور تو قرار دے آخری جس کو شمار کرتے ہیں، علینا کتبتو اعمالنا توبتاً مقبولا، کاتبان اعمال جس ہمارے عمل کو عمل آخری حساب کرتے ہیں، اس عمل کو توبتاً مقبولا، اس عمل کو توبہ مقبولہ قرار دیں۔ لا توقفنا بعدها علی ذنب، اور ہمیں سرزنش نہ کر اس کے بعد اس گناہ پہ جو ہم نے گناہ کیا۔ اجترحناہ، جس کے ہم مرتکب ہوئے، یعنی جو ہم نے گناہ کیا۔ جب ہم نے گناہ کیا اور ہم نے کہا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، جب ہم اس ذکر میں مصروف رہے تو اب اس ذکر کے بعد ہم نے اپنے رب سے استغفار کیا، اور یہی توبہ کا بہترین انداز ہے کہ پروردگار الہی کی بارگاہ سے ہم نے توبہ کو طلب کیا ہے۔ ہم نے کہا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن یہ فقط زبان سے نہیں کہنا ہے، اس توبہ کو اسے قلب سے کرنا ہے، قلب سے اس توبہ کو پروردگار الہی، یعنی وہی زبان کے جملے دل کے ساتھ کہنے ہیں اور اس پہ عمل کرنا ہے، توبہ کرنا، اسے توبہ مقبولہ کہتے ہیں۔ تو ایسی توبہ جیسے توبہ مقبولہ توبہ کہتے ہیں، تو پروردگارہ وہ ہماری جو آخری عمل ہے، وہ آخری عمل کو جو شمار کرتے ہیں کاتبان اعمال، لکھنے والے فرشتے، توبتاً مقبولہ، اسے تو توبہ مقبولہ قرار دے۔ ولا توقفنا، اور تو ہمیں سرزنش نہ کر، علی ذنب، اس گناہ کی کہ جس کے ہم جو ہیں اجترحناہ، جس کے ہم مرتکب ہوئے، یعنی جس گناہ کو ہم نے انجام دیا۔ ولا معصیۃ اقترفناہا، اور ہمیں سرزنش نہ کر اس معصیت کی کہ جس کو ہم نے کسب کیا۔ یہاں تک یہ ایک بات ختم ہو گئی کہ پروردگار الہی سے جس توبہ کو طلب کیا ہے، ہم اس توبہ کے لیے پروردگار الہی سے ایک التجا بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کی ہے، التجا بھی کر رہے ہیں۔ التجا کیا ہے؟ التجا یہ ہے کہ جس گناہ کو تو نے معاف کیا، جس توبہ کو تو نے قبول کیا، اس گناہ پہ سرزنش نہ کرنا، اور جس معصیت کو تو نے، ہماری معصیت کو، معصیت کی توبہ تو نے قبول کی ہے،
اس معصیت پہ بھی سرزنش نہ کرنا، یہ التجا ہے۔ یہ بعد والی سرزنش بہت بدتر ہوتی ہے کہ اگر معاف بھی ہو جائے اور اس دن حساب کتاب کے دن میں یہ پوچھا جائے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا کیوں تھا، کس وجہ سے کیا تھا، کیا تو نے اپنے رب کو رب نہیں سمجھا تھا؟ اب یہ امام کی یہ کلمات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مولا ہمیں ایک اس توبہ کے راستے کے ساتھ یہ راستہ بھی بتا رہا ہے کہ توبہ بھی اپنے رب سے طلب کریں اور التجائیں بھی کریں، توبہ بھی طلب کریں اور التجا بھی کریں، یہ دونوں راستے سرکار نے بتائے۔ اب اس کے بعد پہنچے اس مقام پر کہ وَلَا تَكْشِفْ أَنَّا سِتْرًا سَتَرْتَ، اور تو چاک نہ کر ہم سے اس پردے کو جس سے تو نے ڈھانپا ہے، ہمارے گناہوں کو تو نے ڈھانپا ہے، جس گناہوں کو تو نے ہی چھپا کے رکھا ہے، اگر نہ چھپاتا ہم ذلت کی زندگی میں ہوتے، رسوا ہو جاتے لوگوں کے سامنے، کتنے ہمارے گناہ ہیں، اگر پروردگارہ تیرا یہ ہمارے پر لطف نہ ہوتا تو ہم ذلت کی زندگی گزارتے جن کو تو نے ڈھانپ کے رکھا ہے۔ اب التجا ہے کہ علی رؤوس الاشہاد، علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کے سامنے ہمارے ان گناہوں کا جو پردہ تو نے رکھا ہے، جن گناہوں پہ تو نے پردہ رکھا ہے، لوگوں کے سامنے آشکار نہ کر، یہ التجا ہے۔ تو کشف نہ کرنا یعنی اس پردے کو چاک نہ کرنا، انا ہم سے سترن سترت، جس کو تو نے ڈھانپا، جس کو تو نے ڈھانپا ہے اسے آشکار نہ کرنا۔ کہاں؟ لوگوں کے سامنے۔ کب؟ اب بتا رہا ہے، یہ کب کی بات ہے، کب کی بات ہے اب بتا رہا ہے۔ یوم تبلو اخبار عبادک، اس دن کے تو جس دن دیکھے گا تیرے بندوں کی خبروں، جس دن تو ان اپنے بندوں کی اخبار کو، خبروں کو دیکھے گا، اس دن لوگوں کے سامنے آشکار، یعنی پروردگار الہی نے ہمارے گناہوں کا پردہ دنیا میں تو ڈالا ہے، یہ التجا ہم آخرت کے لیے کر رہے، اس دن جس دن تو اپنے بندوں کے خبروں کی جانچ کرے گا، اس دن یعنی اعمال نامہ دیکھا جائے، جس دن اعمال نامہ چیک ہوگا، اس دن یہ نہ ہو کہ اعمال نامہ لوگوں کے سامنے پڑھا جائے۔ اب یہ التجا دوم ہے۔ پہلی التجا میں ہم استغفار کرنے کے ساتھ، توبہ مقبولہ کے ساتھ یہ التجا کر رہے ہیں اپنے رب سے۔ سرکار نے انداز جو بتایا ہے التجا کا، اس التجا کا انداز یہ ہے کہ پروردگارہ توبہ مقبولہ کو قبول بھی فرما اور ہمارے گناہوں اور معصیت پر سرزنش نہ کرنا۔ التجائے دوم، جو ہم نے گناہ کیے جن کو تو نے ڈھانپ دیا، بہت شکریہ، اور ہم اگر سجدوں میں زندگی گزاریں تو تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تیرا بہت شکریہ، لیکن پروردگارہ لوگوں کے سامنے اس دن جب وہ اعمال نامہ کھلے گا، اس دن یہ ہمارے باتوں کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں۔ اب کہاں تک دیکھیں کہ دقت کی جائے تو انسان پہ پروردگار الہی کا لطف ہے، خود اس کو اپنے بندے کی مغفرت جو طلب کرتا ہے، معاف کرنا، یہی بڑا لطف ہے، اور پھر اس لطف کے بعد گناہوں کو چھپانا،
बड़ा लुत्फ है, रुसवा न करना बड़ा लुत्फ है। हम थोड़ी बातों में, छोटी सी बातों में रुसवा कर देते हैं हर एक। हम छोटी छोटी सी बातों में रुसवा करते, अगर इसने ऐसे किया मैं ऐसे कर दूंगा, अगर वो मुझसे जिद करता है मैं ये कर दूंगा। हमारी छोटी सी बातों में हम रुसवा करते हैं। ये परवरदिगार इलाही का लुत्फ है कि वो हमारी इज्जत और मेहरबानी करता है, और कितना बड़ा मेहरबान है। अब वो फिक्र में बयान करना चाहता हूं कि वो कितना मेहरबान है। इसके साथ दुआ खत्म हो रही है कि परवरदिगार इलाही का लुत्फ कितना है। ये इमाम फरमा रहे हैं, इमाम फरमा रहे हैं इन्नक रहीम मंदाक, इन्नक रहीम मंदाक, बेशक तू बड़ा मेहरबान है। मंदाक, तू बड़ा मेहरबान है उस अपने बंदे के साथ। मानिए उसके साथ, उस बंदे के साथ कि दाक, जो तुझे बुलाता है। बेशक तू बड़ा मेहरबान है। इन्नक रहीम तो पढ़ा है ना आपने रहमान और रहीम में, वही माना है। कह रहे कि इन्नक रहीम, तू बड़ा मेहरबान है, बेशक तू बड़ा मेहरबान है। किसके साथ? मंदाक, जो तुझे बुलाए। अगर हम बुलाए नहीं, सो रहे हैं, नींद कर रहे हैं, तो फिर हमारा बुलाना ही नहीं है ना, बुलाना पड़ेगा। याद रखे पूरे कुरान हकीम में और तमाम दुआओं में, अज़कार जहां भी जिक्र हुआ है, एक बुलाना है, एक पुकारना है। मैं इसके साथ गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। दुआ ख़वातिमुल खैर का आखिरी पार्ट है कि इंशाल्लाह इसके बाद फिर दुआ दुआम शुरू होगी। एक बुलाना है, एक पुकारना है। पहले फिक्रे में इमाम ने जो इल्तजा की है वो बुलाने की। जो तुझे बुलाते हैं तू बड़ा उन पर मेहरबान है। और फिर कहा वह मुस्तजीबुन लिमन नादाक, और तू सुनता है उनकी जो तुझे पुकारते हैं। ये बड़ा लुत्फ है कि एक तो पुकारना है, एक बुलाना है। अगर हमारे बुलाने पे ही उसका लुत्फ हो जाए, ये बड़ा लुत्फ है। पुकारना और है, बुलाना और है। किसी को हमने कहा कि भाई जैद को बुलाएं, जैद को बुलाया, एक पुकारना है, अरे कहाँ है जैद, अरे क्यों नहीं आया, अरे कहाँ चला गया, अगर क्या हुआ उसे, ये पुकारना है। ये हम पुकारते हैं ना मुख्तलिफ मकाम में, किसी भी गिरिये में पुकारते हैं, और अरबी में भी वो मकामात बयान हुए कि नुदबा होता है। पुकारने में कभी गिरिया है, कभी बुलावा है, मुख्तलिफ तरीके से पुकारा जाता है। तो एक बुलाना है, एक पुकारना है। अगर हम बुलाएं तो इन्नक रहीम, बेशक तू बड़ा मेहरबान है। मंदाक, वो जो तुझे बुलाते हैं, वो जो तुझे बुलाते हैं तो उन पर बड़ा मेहरबान है। और वह फिर पुकारने में क्या कहा? वह मुस्तजीबुन लिमन दाक, और कहा मुस्तजीबुन लिमन नादाक, निदा देना और है, और तू सुनता है उनकी कि जो तुझे निदा देते हैं, पुकारते हैं। इसका मकसद ये है कि हम अगर परवरदिगार इलाही को बुलाते हैं तो आम तरीके से इस्तग़फ़ार करते हैं। जब पुकारते हैं तो जब अपनी मुसीबतों में पड़ते हैं तो कहते हैं परवरदिगारा हम बड़ी मुसीबत में हैं, हम बड़ी मुश्किलात में हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं, परवरदिगारा हमारा फला मरीज है, अम्मा युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। हम क्या क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें जब हम कहते हैं ना, ये पुकारना है, पुकारने की सूरत में कहते हैं। ये नहीं क्या कहा
چھٹے امام نے اپنے صحابی سے کہا کیا تو نے میرے دادا حسین پہ گریہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہاں مولا میں نے گریہ کیا ہے۔ کہہ رہے نہیں، کیسے گریہ کیا؟ مولا جیسے گریہ کیا جائے، نہیں ایسے نہیں، میرے دادا حسین پہ ایسے گریہ کر جیسے کوئی جوان کا لاشا اٹھایا جاتا ہے، ماں اس پہ گریہ کر۔ یہ ہے پکارنا، وہ ہے بلانا۔ پکارنا اسے کہتے ہیں، میرے دادا حسین پہ ایسے گریہ کر جیسے ایک جوان کا لاشا اٹھایا جاتا ہے، ماں اس پہ گریہ کرتی ہے۔ بے تابی سے پکارنا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں اپنی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت عطا فرما، ہمیں آل محمد کی معرفت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔